ایران سے معمول کے تعلقات بحال ہو گئے، معاہدے کا بنیادی نقطہ ایک ہی ہے، ایران کبھی جوہری ہتھیار بنائے گا نہ خریدے گا۔ امریکی صدر کو مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں پیش رفت کا یقین، معاہدے کی کانگریس سے منظوری لی جائے گی، تفصیلات جلد سامنے لانے کا بھی اعلان۔ ایران میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی خبریں فیک نیوز اور ڈیموکریٹس کی پھیلائی گئی افواہ قرار۔ صدر ٹرمپ لبنان جنگ پر اسرائیل سے ناراض، اسرائیل کو لبنان میں محتاط رہنے کی وارننگ بھی دے دی۔ حزب اللہ کے معاملے سے شام کے صدر کو نمٹنے دے، صدر ٹرمپ کا مشورہ۔ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے تحت ایران کو امریکہ کا ایک بھی پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے قطر سے 300 ارب ڈالر کی واپسی اور 24 ارب ڈالر کے غیر منجمد اثاثوں کی ایران منتقلی کے نکات ایرانی میڈیا کا پروپیگنڈا قرار۔ واضح کیا ایران معاہدے کے 3 بنیادی نکات ہیں: ایک، ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، دوسرا، اب نہرمس کھلی رہے گی، تیسرا آپشن ایران کے لیے مختلف فوائد اور مراد زیر غور ہے، خبردار کیا ایران کا رویہ مناسب نہیں رہا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ امریکہ سے حتمی معاہدے پر ایران میں 300 ارب ڈالر کی نجی سرمایہ کاری ہوگی۔ نجی فنڈ کے ذریعے خلیجی ریاستوں، جنوبی امریکہ اور افریقہ کی کمپنیوں نے پہلے ہی فنڈز کی یقین دہانیاں کرا دی۔ ایم او یو پر دستخط کے فوری بعد ایران کو اپنا تیل بیچنے کی بھی اجازت ہوگی، خبر ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ۔ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزارٹ میں ہوگی۔ مقام کا تعین ثالث ملکوں پاکستان اور قطر کی تجویز پر کیا گیا، سوئس وزارت خارجہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا۔ امریکہ سے معاہدے پر جمعے کو دستخط ہوتے ہی عمل شروع ہو جائے گا۔ اگلے مرحلے میں 60 روزہ مذاکرات میں جوہری تنازع اور پابندیوں کے خاتمے پر بات ہوگی۔ یہ بھی بتا دیا لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی انخلاء جنگ کے مکمل خاتمے اور حتمی معاہدے کی لازمی شرط ہوگی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں ایران اور امریکہ جنگ بندی اور امن کی کوششوں میں پاکستان کے تعمیری کردار اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی کاوشوں کا بھرپور اعتراف۔ متعدد اراکین ہاؤس آف لارڈز نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ لارڈ احمد اوور ملڈن نے پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ لارڈ احمد اوور ملڈن نے اردو زبان میں کہا، پاکستان کا بہت بہت شکریہ۔ برطانوی حکومت کی جانب سے بیرونس چیمپئن آف ڈارلنگٹن نے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اگر اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں اپنی کارروائیاں بند نہ کی تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، ایرانی فوج نے خبردار کر دیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے اپنے بیان میں باور کرایا، جنوبی لبنان میں حملوں اور فوجی کارروائیوں کا سلسلہ برقرار رہا تو ایران مناسب وقت اور انداز میں بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ایران معاہدہ دکھانے سے انکار کیے جانے کا انکشاف۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ سے معاہدے کا متن دکھانے کی درخواست کی، لیکن امریکی حکام نے صرف بریفنگ پر اکتفا کیا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق نکات جان کر نیتن یاہو نے حیرت کا اظہار کیا۔ اسرائیل امریکہ کو ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا رہا۔ نیتن یاہو کہتے رہتے ہیں اسرائیلی جہاز ایران پر حملے کے لیے رن وے پر تیار کھڑے ہیں۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کا انکشاف۔ ہیلری نے کہا اسرائیل کو ہمیشہ جواب دیتی تھی، گڈ لک۔ روس اور ترکیہ کا فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مشترکہ جدوجہد پر اتفاق۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی ترک ہم منصب حاکان فدان کے ساتھ پریس کانفرنس میں بحیرہ اسود، مشرق وسطیٰ اور دیگر مقامات پر سلامتی یقینی بنانے کے لیے قریبی تعاون کی یقین دہانی۔ امریکی ریاست ڈیلاویئر کے شہر ولمنگٹن کے اسپتال میں فائرنگ، حملے میں 2 افراد مارے گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق فائرنگ اسپتال کے ہی ملازم نے کی جو واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ پولیس نے اسپتال میں موجود دیگر افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ ایف بی آئی کا وائٹ ہاؤس میں حملے کی منصوبہ بندی ناکام بنانے کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس میں جاری الٹیمیٹ فائرنگ چیمپئن شپ ایونٹ پر مبینہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے 5 افراد گرفتار۔ حکام کے مطابق ملزمان نے دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرونز کے ذریعے وائٹ ہاؤس کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ سنائپر سیاستدانوں اور دیگر افراد کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ افغانستان اور دہشت گردی لازم و ملزوم ہو چکے۔ افغان طالبان رجیم کے تعاون سے دہشت گردی کے 2170 واقعات ہوئے۔ فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف اس سال 32,000 سے زائد آپریشنز کیے۔ مقابلوں میں 1861 دہشت گرد جہنم واصل،
640 जवान वतन पर कुर्बान हुए, आला सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध असेंबली का बजट इजलास आज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बलूचिस्तान का बजट भी आज पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट रवा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। मेयर कराची का रात गए शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। कोरंगी क्रीक और इब्राहिम हैदरी को मिलाने वाली नासिर जमता मैरनिसा रोड पर जारी तामीराती काम का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी हुक्काम का ईरानी टीम को लॉस एंजल्स में मैच खेलते ही वापस मैक्सिको जाने का हुक्म दे दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जनूबी कोरियन फुटबॉल शायकीन फलस्तीनी परचम उठाए स्टेडियम पहुंच गए। शायकीन ने परचम लहराकर फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। जनूबी कोरियन हामियों की अपनी टीम की सपोर्ट के साथ फलस्तीनियों की हिमायत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। आज के दूसरे मैच में नॉर्वे और इराक मद्दे मुकाबिल। नॉर्वे टीम को 3-1 से बढ़तरी हासिल। तीसरे मैच में सुबह 6 बजे अर्जेंटाइन और अल्जीरिया की टीमें आमने सामने होंगी। और महकमा मौसमियात ने कराची में आइंदा 3 दिनों तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का पाकशुदा तैयारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म।